خاص طور پر اولاد فوت ہو جائے، جب وہ فوت ہو جاتی ہے، جب فرشتہ ملک الموت واپسی جاتا ہے لو لے کر، اللہ رب العالمین اس سے پوچھتا ہے فرشتے مجھے خبر دے، مجھے معاملہ سنا اپنے بندے کا، جس بندے کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا، جس کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو، جو اس کے جگر کا گوشہ ہے، جو اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو میں نے چھین لیا، اس کا رد عمل کیا تھا، اس کے صبر کی کیا کیفیت تھی، کیا معاملہ تھا اس کا۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بتلایا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ یہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ وہ تو تیرا شکر کر رہا تھا، تیری حمد بیان کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ جانے والی ہیں۔ جب یہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، اس محل کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو۔ الحمدللہ الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین حضرات، ایک انتہائی اہم موضوع آپ سماعت کر رہے تھے، جو کہ مختصر وقت میں محترم شیخ زاہد الہی صاحب نے بیان کیا۔ میں بھی ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میرا بھی انشاءاللہ مختصر ہی ٹائم ہوگا۔ ایک معاشرے کے اندر سنگین جرم کیا جاتا ہے اور انتہائی عام ہو چکا ہے، جس کو خودکشی کہا جاتا ہے۔ خودکشی کہا جاتا ہے اپنے آپ کو قتل کرنا۔ یہ بڑا سنگین کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا، کہاں سے لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ باتیں آئیں؟ یہ وہ فلمیں دیکھنے کا نتیجہ ہے کہ جو ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ایک ہتھیار تیار کر لیا ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ فلمیں، یہ ڈرامے عام ہیں، اور اکثر اوقات ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہی معاملات ہوتے ہیں۔ پیار کے نام پر، محبت کے نام پر، دوستی کے نام پر، تکلیف پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کر دینا، اپنے نفس کو قتل کر دینا، یہ ان کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ اور ہماری اپنی سستی یہ ہے کہ اپنے اولاد کی ہم نے تربیت نہیں کی، اور ہماری اولاد یہ چیزیں دیکھ کر پھر ان کو اپنانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ یہ خودکشی منع کیوں ہے؟ منع اس لیے کہ اس جسم پر، اس حصے پر، جسم پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔
یہ جسم اللہ رب العالمین نے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، فرمایا کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ حق ہے ہم پر کہ ان کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، اعضاء دیے اپنی عبادت کے لیے، اور میں انہی کو نقصان پہنچا کر اور دنیا سے جانے کی کوشش کروں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی۔ جب خودکشی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے وقت اجل میں خود فیصلہ کر لیا، اپنی مرضی سے چاہتے ہوئے خودکشی کر لی۔ فرمایا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، اس کو جہنم میں پھینک دو، اس سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے بارے میں فرما رہا ہے۔ یہ خودکشی کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ من تردى نفسه من جبل فهو في نار جہنم، فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو کسی جبل سے، کسی پہاڑ سے گرا دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، فرمایا وہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائے گا، فرمایا خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ اور یہ جو سزا اس نے دنیا میں اپنے آپ کو دی، یہ کل قیامت کے دن اس کو بار بار یہی سزا ملتی رہے گی۔ جان ڈالی جائے گی، پھر یہ اپنے آپ کو اوپر سے گرائے گا، پھر یہ تکلیف برداشت کرے گا، فوت ہوگا، پھر یہ مسلسل۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن تحسّى سمن، فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو زہر کے ساتھ قتل کیا، زہر کھا کر، اس طرح کی ادویات استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، فرمایا کل قیامت کے دن فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں یہ زہر ہوگا، یہ بار بار پیے گا، مرے گا، اللہ پھر زندہ کرے گا، پھر یہ پیے گا، پھر زندہ کرے گا، یہ تکلیف اس کو بار بار ہوتی رہے گی، خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے آلے سے قتل کیا، چھری سے قتل کر لیا، خنجر سے قتل کر لیا، تلوار سے قتل کر لیا، اس کا سہارا لیتے ہوئے، لوہے کے آلے کا سہارا، فرمایا فحدیدتہ فی یدہ، کل قیامت کے دن یہ لوہے کا آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیا دے گا، یہ بار بار اس کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، یہ مسلسل اس کو سزا ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک اور مقام پر فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مصیبتوں میں ڈال کر، پریشانیوں میں اپنے آپ کو دیکھ کر، معاشرے کے اندر پریشان ہو کر اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہو، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا جو آخری جو مراحل آنے والے ہیں، برزخی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کا بڑا سخت امتحان ہے۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جان چھڑا لی، فلاں سے جان چھڑا لی، فلاں سے جان چھڑا لی، کسی کو دکھانے کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن آخرت کے دن برزخی زندگی میں بڑا پریشان ہوگا، اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اس زندگی میں کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے بھی یہی کہنا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اپنا فیصلہ خود ہی کر لیا۔ آپ حدیث سن چکے ہیں، معلوم ہوا کہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی طریقے سے اس کو مستقل عذاب ہوتا رہے گا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ الفاظ حدیث کے بار بار مستقل، خالدن مخلدن فیہا ابدا۔ خالدن کا معنی بھی
ہمیش کی، مخلدن کا معنی بھی ہمیش کی، ابدن کا معنی بھی ہمیش کی، 3 بار تاکید کے ساتھ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، یہ ہمیشہ کے ساتھ اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ کہ جو دنیا کی مختصر زندگی کی پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص کا جنازہ آیا، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاکس، اس نے اپنے آپ کو کینچی کے ساتھ قتل کر لیا یا لوہے کے کسی آلے کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انا فلا اصلی، فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ اس جرم کی سنگینی دیکھے، اس جرم کو دیکھیں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکا ہے۔ ہمیں ابھی سے اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ دیکھا دیکھی یہ سوار ہو جاتی ہیں باتیں جب دیکھا ڈرامے کے اندر، فلم کے اندر، اور جو ہندو، غیر مسلم، یہودی، عیسائی جن کا مشن یہی ہے کہ یہ ڈراموں کے ذریعے ان مسلمانوں کو قابو کر کے ان کو اسی میں الجھا کر رکھیں، یہ نہ ہمارے خلاف ہوں نہ دین میں آگے چل سکیں، بلکہ یہ ہماری طریقے، طور طریقے، تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیں اور دین کو بھول جائیں۔ یہ ان کا مقصد ہے اور یہ مقصد ان کا پورا ہو رہا ہے جو آج اسلامی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ موت کی تمنا نہ کرے کسی پریشانی کی وجہ سے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی تو موت کی تمنا نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے موت کی تمنا سے منع کیا ہے۔ چاہے کتنی بڑی مشقت مصیبت آ جائے، موت کی تمنا نہیں کرنی، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ فرمایا کہ اگر پریشانی ہے، مشکل حالات ہیں، تو یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے کب موت بہتر ہے، کب زندگی بہتر ہے۔ یہ دعا کیا کرو، ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے موت دے دے۔ آج یہی ہوتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، کاش مر جاتا، کاش مجھے موت آ جائے، جان چھوٹ جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ مایوس کن جملے، شریعت اسلامی اجازت نہیں دیتی ان جملوں کی کہ مجھے موت آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے موت کی تمنا سے منع کیا۔ اللہ اکبر، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ معاملات، معاشی زندگی کے مشکلات، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت مومن کے ایمان کو پرکھنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس کا ایمان مضبوط ہے اور کس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت، اس کے اندر ان ساری چیزوں کا ذکر ہے سورۃ بقرہ کے اندر کہ یہ چیزیں ان سے ہم آزمائیں گے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزما رہا ہے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، انفس زندگیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور پھل فروٹ دے کر، لے کر، چھین کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فصلوں کی کمی زیادتی سے اللہ آزماتا ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں سے میں آزماتا ہوں، لیکن کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ ساری آزمائشیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری سے مراد کیا ہے؟ جنت بھی اسی کے لیے ہے، اللہ کی رضا بھی اسی کے لیے ہے، دنیا کی خوشنودی بھی اسی کے لیے ہے، دنیا کے معاملات کے
کے اندر آسانیاں بھی اسی کے لیے ہے، آخرت کی آسانیاں بھی اسی کے لیے ہیں، قبر و حشر کے معاملات میں بھی آسانیاں اسی کے لیے ہیں۔ جو بندہ ساری مشکلات پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندے کا بیٹا فوت ہو جائے، خاص طور پر اولاد فوت ہو جائے، جب وہ فوت ہو جاتی ہے، جب فرشتہ ملک الموت واپسی جاتا ہے روح لے کر، اللہ رب العالمین اس سے پوچھتا ہے، فرشتے مجھے خبر دے، مجھے معاملہ سنا اپنے بندے کا، جس بندے کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا، جس کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو، جو اس کے جگر کا گوشہ ہے، جو اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو میں نے چھین لیا، اس کا رد عمل کیا تھا، اس کے صبر کی کیا کیفیت تھی، کیا معاملہ تھا اس کا۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بتلایا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ یہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ وہ تو تیرا شکر کر رہا تھا، تیری حمد بیان کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ جانے والی ہیں۔ جب یہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، اس محل کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو۔ اس کے لیے جنت میں محل بنا دو اور اس کا نام بھی بیت الحمد، حمد کا گھر، یعنی حمد کرنے والے کا گھر، جس نے مشکل میں، پریشانی میں، بیٹا کھو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، مر چکا ہے، لیکن اس وقت بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوا۔ وہی تعلیمات جو قرآن میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، یہ موضوع بڑا طویل ہے، پریشانیاں، ان میں صبر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومنین کے بڑے عجیب دو معاملات ہوتے ہیں، ان اصابت و سراء شکر، فرمایا کہ اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے، خوشی والا معاملہ ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے اللہ کا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ صبر ہے، اور اگر مشکل پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، مال میں کمی ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے اس سال فصل نہیں ہوئی، یا زمین کے معاملات ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، معاشی معاملات ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ فرمایا یہ بڑے پسندیدہ دو خوبیاں ہیں مومن کی۔ تو مومن کے معاملات بڑے عجیب کا معنی ایک اچھا ہوتا ہے، بڑے خوبصورت اچھے دو معاملات ہیں مومن کے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی یہ ذہن نشین کرنے چاہیے، معاملات کسی بھی موقع پر، کسی بھی پریشانی کے وقت ہم نے شکر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے اور ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کی بیوی کو ایک پیغام دیا تھا۔ کیا پیغام دیا تھا؟ میرا بیٹا ہے تو اس کو کہنا اپنے چوکھٹ کو تبدیل کر دے۔ جب سیدنا اسماعیل آئے اور ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا میرے والد نے یہ بتلایا ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے دے، یہ شکر کرنے والی نہیں ہے، یہ شکر کرنے والی نہیں ہے۔ سیدنا اسماعیل نے اس کو طلاق دے دی، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا بس ٹھیک ہے، مایوسی والے الفاظ ادا کیے۔ جب سیدنا ابراہیم نے پوچھا کہ معاملات کیسے ہیں تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے۔ ایسے مایوسی کے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہیں، ہر حال میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور پھر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔